حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے لائی بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے نانا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل حفظ میں شہیدوں کے لاشوں پہ ڈانکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی درے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات کمال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں کمال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں کمال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین آ کر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں کمال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں کمال لاشا دیکھ پر محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات اٹھو سکینہ چلیں کربلا اٹھو سکینہ چلیں کربلا چھوٹی سی تربت پیمانے کا اٹھو سکینہ چلیں کربلا
مجھے شہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہمارے ہی میں بیٹھے ہیں لے حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلیں کربلا اٹھو سکینہ چلیں کربلا پر محمد وآل محمد صلوات امام زمانہ بلند کا چلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر چلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد غاسل جسے آقا کی دنیا کے غم و رنج سے صلی علی مجلس پر نور حسین ناری بھی یہاں تو نوری ہو جائے
حاصل نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرغ میں زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا ماغ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فریق جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماغتاب کو عابد کو جب یزید سے سورہ فاتحہ چیلم جو کربلا میں بغت کا چوکا پہ ورد بے کسوں کے اور فاتحہ حسین کے لشکر کا چکا قبروں پشور آلے پیمبر
چکا ماتم میں 3 روزے رہے شور و شین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے مثل چراغ گورے غریبا بدل جل پھولوں کے بدل قبروں پر لختے پیاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑے کنبے کے ساتھ داخلہ ایک بلا لایا جو تھا مدینے سے غم کو وہ کیا غزرت کی قبر ہل گئی زینب کے بین سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزادے جاں بلب گئے پھوپھی شور و شین سے چلیے وطن کو قبر شیخ مشرق سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی ماں قبول وہ بولی تیار ہے کیا قبول چیلم جو کربلا میں محمد وعلى محمد صلوات امام زمانہ بلند کر تلوار ہمارے دیگر تلوار مجلس کی مقبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانی اور تکالیف دور ہونے کے لیے
بالخصوص یہاں پر جتنے بھی آقا کے عزادار موجود ہیں، ان تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے اس امام بارگاہ کے دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے جن جن مومنین نے اس فرش ادا کے انعقاد مجلس ادا کے بپا ہونے میں جس اعتبار سے بھی حصہ ڈالا ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے پریشان حال مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ خدا ملک ایران یا غزہ یا فلسطین، غیب سے ان کی مدد کے لیے ظالم سامراجی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے سرنگوں ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے، بالخصوص آقائے دو جہاں حضرت حجت دوراں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل اور ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کے لیے قلب مطہر امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ مل کر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. ایک اور زحمت ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے، تلاوت کر دیجئے برائے بلندی درجات، برائے ایصال ثواب جملہ تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص فاطمہ بائی بنت کرم علی کے لیے، مرحوم ذاکر حسین ول محمد یونس اور گھی والا فیملی کے تمام مرحومین کے لیے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. انت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. اگر مزاج پر گرا نہ گزرے تو دس بستہ مؤدبانہ انداز میں گزارش ہے، اگر تھوڑا تھوڑا زحمت فرما کے میرے نزدیک آ جائیں گے تو آپ کے ذرا سا آگے آنے سے بعد میں آنے والوں کو مجلس سماعت فرمانے کا موقع ملے گا. پھر بھی درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا
أن يقول له كن فيكون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، شب چہلم کی مجلس ہے۔ یقیناً ہر ایک مومن کے دل کی تمنا، ہر ایک آقا کے چاہنے والے عزادار کی حسرت، اور یہاں فرش ادا پر موجود ہر ایک مومن کی حسرت ہے زیارت کربلا۔ یقیناً یہ وہ ایام، وہ راتیں ہیں کہ مومن کہیں بھی ہو اس کا دل تڑپتا ہے، دھڑکتا ہے برائے زیارت کربلا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں جیے، سال بھر رہے، لیکن جیسے ہی ایام اربعین نزدیک آتے ہیں، چاہے وہ کربلا میں ہو یا اپنے وطن میں ہو، روتا ہے، تڑپتا ہے، اور اپنے بساط کے مطابق پرسہ پیش کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو پہنچ گئے، اپنی مراد کو پا گئے، اور 11ویں امام کے اس فرمان پر عمل کر گئے جو آپ جانتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں۔ مولا حسین کی زیارت روز اربعین ہے، لیکن میں موضوع سے متصل ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ چند جملے دل سے کہوں، اور وہ یہ ہیں کہ افسردہ نہ ہوئیے، دل برداشتہ نہ ہوئیے، اس لیے کہ کربلا 2 ہیں۔ توجہ میری طرف رکھے، آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے تشجیع قلب کے لیے یہ جملے آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے کہ کربلا 2 ہے۔ ایک تو وہ کربلا ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس خاک سار کو وہ جگہ دیکھنا نصیب ہو کہ جہاں الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، جہاں بگڑیاں بن جاتی ہیں، جہاں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، جہاں سے ہر کوئی بے مراد نہیں بلکہ جھولیاں بھر کر جاتا ہے۔ ایک تو وہ کربلا ہے کہ جو شہر عراق میں ہے، ہم امسال اس کربلا کی زیارت نہ کر پائے تو کیا ہوا، اس لیے کہ ایک کربلا ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے۔ آج اس دل میں بسنے والی کربلا کو آباد کیجئے۔ انشاءاللہ آج کی یہ مجلس بہانہ و صدقہ بنے گی کہ جہاں آج آپ اس دل میں بسنے والی کربلا کو آباد کر رہے ہیں، اگلے سال آپ یہی مجلس اس کربلا میں بپا کریں گے۔ مولا حسین کی زیارت ہر مومن کے دل کی تمنا ہے۔ چند جملے انشاءاللہ پھر موضوع سے بہرحال متصل ہو جانا ہے۔ مومن جو اپنے وطن کو ہے پریشان نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ ایک چاہنے والا جس طرح سے آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، ایک چاہنے اور ماننے والا آیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا کی خدمت میں
دیا اور اپنی رودات کو پیش کرنے لگا اور کہنے لگا مولا آپ کے دادا مولا حسین کی محبت ستاتی ہے، مولا آپ کے جد مولا حسین کی زیارت تڑپاتی ہے، لیکن مولا یہ بھی حقیقت ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہوں، مولا یہ بھی حقیقت ہے کہ وسائل اور مسائل کی جنگ میں جوجھ رہا ہوں، دل تو بہت کرتا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے، زمینی حقیقت یہ ہے کہ مولا آپ کے دادا حسین کی زیارت نہیں کر سکتا، مولا میں کیا کروں، دل ہے کہ تڑپتا ہے، روح ہے کہ بے چین ہے، فکر ہے کہ وہیں پر ہے، مولا میں کیا کروں۔ صادق آل محمد نے یہ خاص جملے آپ جیسے مومنین کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ جب کبھی تمہیں ہمارے دادا مولا حسین کی یاد ستائے، جب کبھی تمہارا دل کرے کہ تم وہی اجر و ثواب پاؤ جو اللہ نے حسین کی زیارت کے صدقے میں عطا کرنا ہے، تو اپنے گھر کی چھت پر چلے جاؤ، زیر آسمان کھڑے ہو کر روضہ حسین کی جانب سمت رخ کر کر ایک مرتبہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ صادق آل محمد کے جملے ہیں، اللہ لاکھوں میل دور سے اس سلام کو پیش کرنے کے نتیجے میں وہی اجر و ثواب عطا کرے گا جو اپنے مولا حسین کے روزے میں موجود زائرین کو عطا کرتا ہے۔ تو دل برداشتہ نہ ہوئیے، آئیے ایک مرتبہ سلام پیش کرتے ہیں، عقیدت میں پیش کرتے ہیں۔ سلام ہو مولا حسین آپ کی عظمتوں پر، سلام ہو اے انبیاء کے وارث حسین تیری جرتوں پر، سلام ہو اے حسین کہ جس نے انسانیت کا سر شرم سے جھکنے نہیں دیا۔ اے حسین تجھ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اس لیے کہ آج انسانیت باقی ہے تو تیرے صدقے میں ہے، آج مسجد آباد ہے تو تیری قربانی کے صدقے میں ہے۔ اگر آج لا الہ الا اللہ موجود ہے، اگر آج محمد رسول اللہ موجود ہے، اگر آج علی ولی اللہ موجود ہے، اگر آج حلال حلال کی صورت میں موجود ہے، اگر آج حرام حرام کی صورت میں موجود ہے، اگر آج حمیت باقی ہے، اگر آج غیرت باقی ہے، اگر آج جرت باقی ہے، اگر آج شجاعت باقی ہے، اگر آج مفہوم صبر موجود ہے، اگر آج مسجد آباد ہے، اگر آج مسجدوں کی محرابوں سے اذانوں کی صدائیں گونج رہی ہے، حسین یہ تیرا احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں بتلایا کہ انسان اپنا سر بھی کٹوا دے تو وہ ختم نہیں ہوتا، انسان کی اگر رگوں کو کاٹ بھی دیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا، اگر انسان کے دل میں حب الہی سے سرشار ہو تو وہ تاریخ کے دامن میں امر ہو جاتا، امر ہو جاتا۔ یا علی سلام ہو حسین پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اور یہی تو صادق آل محمد کے جملے ہیں جسے ہر ایک طفل مکتب کو بتلانا اور سمجھانا ضروری ہے، ہر ایک آقا کے عزادار کو پھر سے بتلانا ضروری ہے۔ آپ جو یہاں آئے ہیں،
آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں، آپ کی جو الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، آپ جو پریشانی کے چنگل سے معجزانہ طور پر نکل جاتے ہیں، آپ جو حادثاتی پہلو میں محفوظ رہ جاتے ہیں، یہ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا۔ اس فلسفے کو، اس راز سے پردہ اٹھایا ہے صادق آل محمد نے اور فرمایا ہے من اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ جب کبھی کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، کیا سن رہے ہیں، اللہ خالق کائنات، اللہ صاحب کن فیکون، اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، اور مولا نے فرمایا وحب زیارتہ، اور اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں مولا حسین کی زیارت کی تڑپ موجود ہے، اگر آج آپ جو فرش عزا پر مولا حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں، اگر آج آپ کے دلوں میں مولا حسین کی محبت کی حرارت موجود ہے، تو اس بات کی دلیل ہے اللہ نے آپ سے خیر کا ارادہ، اللہ نے آپ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ میں کسی بندے سے خیر کا ارادہ کروں، یہ میری اوقات کے مطابق ہے۔ ایک دفعہ کوئی زمانے کا مشہور عالم دین کسی سے خیر کا ارادہ کرے، یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ مجتہد مرجع عالی قدر کسی سے خیر کا ارادہ کرے، یہ اس کی بساط کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ نبی معصوم یا حجت خدا کوئی بھی نبی رسول امام خلیفے کی صورت میں کسی سے خیر کا ارادہ کرے، یہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ جو خلاق عالم ہے، وہ جو خالق خیر ہے، وہ جو خالق محمد علی ہے، تو پھر اپنے آپ کو عوام نہ سمجھیے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین کی، مولا سلامت رکھے، معیار سماعت کو اسی طرح سے بلند رکھے۔ جملے ہدیہ کرنے لگا ہوں، بیاض قلب پر نقش کر لیجئے، اپنے آپ کو پھر عوام نہ سمجھیے، آپ خواص ہیں۔ پھر سنیے جملے اور پھر دلیل دے کر موضوع سے متصل ہو جاؤں گا بلا فاصلہ۔ اپنے آپ کو آقا کے عزاداروں، چاہے جو فرش عزا پر موجود ہیں یا جو میری آواز کو جہاں بھی سن رہے ہیں، یا ایک کیمرے کی آنکھ میرے پیغام کو، میری آواز کو، میری فکر کو جہاں تک لے جائے سن لے، آقا کا ماننے والا عزادار عوام نہیں ہے، خواص ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اور پیدا ہوتے ہیں حادثاتی طور پر، آپ پیدا ہوئے ہیں مادر حسین کی دعا سے۔ مادر حسین یا علی، مادر حسین نے دعا مانگی تھی، بابا پس کون روئے گا؟ تو زہرا کی تمنا کو جو قوم پوری کرے وہ آپ ہیں۔ سیدہ مجھے نہیں معلوم آج کی اس مجلس میں اس سے بڑا میں جملہ کہہ پاؤں گا یا نہیں، اپنے مرتبے کو سمجھیے، اپنے اوپر ناز کیجئے، خدا را اپنی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ آپ ہی وہ خوش نصیب قوم ہے کہ جن کی آنکھوں سے جب آنسو ٹپکتا ہے، جن کی آنکھوں سے موتی برائے حسین اشک حسینی کی صورت میں جھلکتا ہے تو اس کی جگہ رومال سیدہ ہے۔ آپ سیدہ کی دعا سے خلق ہوئے ہیں، آپ کے آنسو سیدہ کی امانت ہیں، تو آپ پھر عوام نہیں ہیں، آپ خواص ہیں۔
اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، پڑھے لکھا مجمع موجود ہے، بزرگان موجود ہیں، جملہ پہنچ جائے تو وہیں سے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ویسی ہی ہوتی ہے، لہذا حفاظت کیجیے. ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے داغ سے داغدار ہو جائیں. میں یہ اپنے لیے پہلے جملے کہہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو گناہوں کی بدبو سے بدبودار ہو جائیں. ایسا نہ ہو حسد کی آگ میں جھلس جائیں. ایسا نہ ہو غیبت. بہرحال سورہ یاسین کی آیت ہے اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 36واں سورہ ہے. یہ وہی سورہ ہے جس کے لیے سرور کائنات نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد کہ ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی باعث زینت شے ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شے باعث زینت ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے باعث زینت سورہ یاسین ہے. لہذا سورہ یاسین کی جتنا ہو تلاوت کیجئے، جس قدر ہو اسے پڑھیے، اس لیے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. لیکن یہ جملے اگر نہ کہے تو میری بات ادھوری رہ جائے گی. عزیزان محترم، جس طرح سے سرور کائنات نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، پھر سنیے جس طرح سے سرور کائنات نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اسی طرح سے سرور کائنات نے مولا کائنات کے لیے فرمایا سورہ یاسین قرآن کے لیے زینت ہے، علی اسلام کے لیے زینت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا اس قرآن کے دل 36ویں نمبر کا سورہ یاسین ہے، جس کی 82ویں آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے سنامہ کلام کے طور پر. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک نظام کو سمجھایا ہے. میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں نا؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی خطابت پر ناز ہے. میں خطیب نہیں، میں آقا کا ایک ادنا سا غلام اور فقیر ہوں، اور یہی میرے شرف کے لیے کافی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ اعتماد ہے مجھے اپنے مولا پر اور مولا کے کلام پر کہ اگر آپ کی توجہ آخر تک میرے ساتھ رہی تو اپنے ساتھ ساتھ خوشبوئے ذکر حسین کو ساتھ لیتے جائیں گے. جہاں جہاں سے آج مجلس سے رخصت ہونے والا عزادار جہاں جہاں سے گزرے گا، جس جس گلی کوچے سے گزرے گا، ذکر حسین کی خوشبو کو بانٹتے ہوئے گزرے گا. بس شرط یہ ہے آخر تک توجہ میرے ساتھ رہے، میری طرف رہے اور سماعت بیدار رہے. اس لیے کہ جو اس فرش عزا پر بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا. اللہ نے مشہور و معروف سورے کی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے. اللہ نے اپنے ایک نظام کو سمجھایا و متعارف کروایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب کبھی کسی امر کے متعلق ارادہ کرتا ہے، لفظوں کو تبدیل کر کے معنی کو آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں.
اللہ جب کبھی کسی عدم کو لباس وجود پہنانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہ ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ارادہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے، عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، معدوم سے موجود بن جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کن ہو جا۔ صادق آل محمد نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ میری طرف ہے، بہت بڑا مطلب ہے، لیکن تمہید کے بعد آپ تک پہنچے گا۔ اور خدا کی قسم مجھے ناز ہے اپنے مولا کی ان اداؤں پر، ان جملوں پر اور ان عظمتوں پر کہ جیسے ہی نتیجہ آپ تک پہنچے گا آپ کی باچھیں کھلیں گی، آپ کا چہرہ پھولوں کے مانند کھلے گا، آپ کا سینہ فقر سے کزبر چوڑا ہوگا۔ لیکن تمہیدی مراحل سے گزرنے کے بعد اور مرحلہ اول یہ ہے کہ صادق آل محمد نے فرمایا اللہ کو اس کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کن سے بھی بے نیاز ہے، وہ تو خالق کن ہے، لیکن یہ تمہاری عقلیں ہیں، یہ تمہارے ناقص عقول ہے کہ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کن، اللہ نے کہا کن۔ تو وہ شے، وہ مطلوبہ چیز یکون کے نتیجے میں ہو گئی۔ اب دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے انصاف سے جواب دیجئے، اللہ جب کہتا ہے کن، بہت بڑا مطلب، ساتھ رہیے گا میرے، اللہ جب کہتا ہے کن 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 ہو جا، یکن ہو جانا کتنی دیر لگتی ہے؟ سال لگتا ہے؟ سال لگتا ہے؟ بتلائیے، سال لگتا ہے؟ نہیں، مہینہ نہیں، چلے ہفتہ، ہفتے پہلے کہا کن، ہفتے کے بعد مولا سلامت رکھے، مولا معیار سماعت کو اسی طرح سے بلند رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ جب کہتا ہے کن، لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، لمحے بھر میں، چشمے زدن میں، ایک آن میں، اسی لہجے میں، جس لہجے میں کہا کن اسی لہجے میں ہو گیا یکن۔ یہ کہاں سے سمجھے؟ یہ سمجھے فا سے جو کن اور یکن کے بیچ میں ہے۔ کن ہو جا، یکن ہو گیا، کیسے سمجھے؟ فوراً ہو گیا۔ یہ فا ہے، فا 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 سمجھانے لگا ہے، بھائی میں جہاں ہوں گا میرا مطلب یہ ہوگا، میرا کام یہ ہوگا کہ میں تاخیر نہیں، میں بلا فاصل بتلاتا ہوں کہ بلا فاصلہ، بغیر وقت کے، بغیر تاخیر کے، جیسے ہی کن کہا یکن کی صورت میں وہ شے، وہ چیز ہو گئی۔ اگر فا کو سمجھ گئے تو وہ مطلب بھی سمجھ جائیں گے، اگر فا کو زمانہ سمجھ گیا تو وہ پیغام رسول بھی سمجھ جائے گا۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ نبی نے جیسے ہی لاکھوں کے مجمع میں میدان غدیر خم میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جیسے کہ رسول نے کہا میں مولا، فوراً علی مولا، یا علی یا علی یا علی، فوراً مولا ہو گئے۔ اب زمانہ سمجھا کیوں ہم بلا فصل کے قائل ہیں، اب زمانہ سمجھا کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مولا بلا فصل ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان مجھے تھوڑا تھوڑا فاصلہ دکھ رہا ہے۔ اگر اس فاصلے کو مٹائیں اور تھوڑا تھوڑا مزید میرے نزدیک آ جائے، اس لیے کہ مجھے باہر سے اشارہ ہوگا کہ بلا آگے بلائے، آگے بلائے، اور میری تقریر میں خلل واقع ہوگا، لہذا درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے
بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مادر حسین آپ سے راضی ہوں۔ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، پھر ترجمہ سنیے، اس لیے کہ یہاں پر ایک سوال ہوگا، اس کا پھر جواب ملے گا اور وہیں سے نتیجہ اخذ ہوگا۔ اللہ جب کبھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، عدم سے اس مطلوبہ چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے یکن، وہ کہتا ہے کن، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب اسی اللہ نے، اسی صاحب کن فیکن نے ایک اور الگ مقام، ہدایت والی کتاب قرآن مجید 7واں سورہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ اعراف اور آیت کا نشان ہے 54، صاحب کن فیکن والے اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، تمہارا رب پالن ہار اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو خلق کیا، صاحب کن فیکن نے خلق کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، نہیں ایسے نہیں، صاحب کن، صاحب کن، صاحب کن، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں وہ ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، کن کے ذریعے نہیں، کن کے ذریعے نہیں، میں نے خلق کیا 6 دن میں۔ تو سوال تو بنتا ہے نا، بار الہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس ہدایت والی کتاب میں یہ جو تو نے جملہ کہا کہ 6 دن، یہ تکلف کیوں، یہ انتظام، یہ اہتمام 6 دن کا کیوں؟ بھائی اس میں کیا ہدایت ہے؟ کیا ہدایت ہے اس میں؟ کیا ہدایت ہے؟ اس 6 دن میں زمین اور آسمان کو خلق کیا تو کیا، بھائی بتلایا کیوں؟ ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت کر۔ اس آیت میں، اس جملے میں ہدایت کا ہے کہ عزیزان محترم، پس میں آ گیا وہاں جہاں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ جو تم وسیلے کے قائل ہو، توجہ توجہ توجہ، میں عقیدت میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، جو اعتراض ہوتا ہے، جو طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں، جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ شرک کرتے ہیں، آپ کفر کرتے ہیں، بھائی کیسے شرک کر دیا، کیسے کفر کر دیا؟ آپ توسل کے قائل ہیں، آپ وسیلے کے قائل ہیں، اللہ تو وسیلے کا قائل نہیں ہے، اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، سورہ یاسین میں فرمایا ہے، آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے، اللہ صاحب کن فیکن ہے، اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے برادر اسلامی، آپ نے اس آیت کو پڑھا، لیکن اس آیت پر بھی غور کر لیجئے، اللہ جو صاحب کن فیکن ہے، جو غنی ہے، جو سمد ہے، اس نے بھی انتظام کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے 6 دن کے ذریعے سے، 6 دن کے ذریعے سے۔ اللہ وہی اللہ ہے۔ تو یہ ذریعہ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ پیدا کرنے والا خالق نہیں ہوں، لیکن پیدا کروں گا ایک باپ کے صلب میں رکھ کر، توجہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، پیدا کرنے والا خالق میں ہوں، میں ہی ہوں جو تمہاری تصویر قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، تمہاری تصویریں بناتا ہوں، شکم مادر میں، ماں کے شکم میں، رحم میں میں رکھوں گا، باپ کے صلب میں میں رکھوں گا، 9 مہینے کا فاصلہ تکلف میں کروں گا۔ بتلانا کیا چاہتا ہے؟ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ حقیقی خالق اور مالک ہم ہیں، لیکن وسیلے کو سمجھانے کے لیے
تمہیں سمجھانے کے لیے ہم محتاج نہیں، ہم قادر مطلق ہیں، لیکن تم محتاج ہو اپنی تخلیق میں اپنے وجود کے لیے کہ پہلے کوئی باپ ہو جبھی تو تم پیدا ہوگے، پہلے کوئی ماں ہو جبھی تو تم آؤ گے۔ وہ الگ بات ہے کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہوئے، جناب آدم اور حوا علیہم السلام بغیر ماں باپ کے خلق ہوئے۔ عزیزان محترم، کتنا برا لگے گا کہ شادی ہوئی، اگلے دن خاتون بچہ لے آئی، پوچھنے پر معلوم ہوا تو کہا ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے اگلے ہی دن بچہ دے دیا تو کتنا برا لگے گا۔ اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے میرے ہاں دو طرح کے نظام ہے عدم سے وجود میں لانے کے لیے، ایک نظام ہے عمل کے ذریعے سے، ایک نظام ہے خلق۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کا آخری حصہ ہے۔ اللہ بتلا رہا یہ چاہ رہا ہے، اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے۔ اس آیت کا بقیہ آخری حصہ الا لاہ الخلق والامر، اللہ کے ہاں دو نظام ہیں عدم سے وجود میں لانے کے لیے، ایک امر ہے ایک خلق ہے۔ ایک نظام امر ہے، اللہ کے ہاں ایک نظام خلق ہے۔ امر نظام یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں سے کچھ کر دیا، اور خلق نظام یہ ہے، میں مثال دوں، انسان خلق ہوا ہے عناصر اربع سے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تائید کریں گے میری؟ انسان یہ جو اشرف المخلوقات ہے، یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق ہے، یہ خلق ہوا ہے عناصر اربع سے۔ وہ عناصر اربع کیا ہے؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ انسان پیدا ہونے کے لیے محتاج تھا، پہلے آگ عمل کی جانب بڑھیے۔ نظام خلق ہے تدریجی، رفتہ رفتہ، یعنی ایسا وجود جو اپنی خلقت کے لیے، اپنے جنم کے لیے پہلے کسی کا محتاج ہو۔ مثال ہے انسان کی، مثال ہے سورج کی، مثال ہے چاند کی، مثال ہے چرند کی، مثال ہے پرند کی، مثال ہے طیور کی، مثال ہے حشر کی، مثال ہے بشر کی، مثال ہے قمر کی، مثال ہے حجر کی، مثال ہے لوہو کی، مثال ہے قلم کی، مثال ہے فرش کی، مثال ہے عرش کی، مثال ہے جمادات کی، مثال ہے نباتات کی، مثال ہے انسان کی، مثال ہے ملائکہ کی، مثال ہے جنت۔ تو ہم خلق ہوں گے، انسان محتاج ہے مٹی کا، فرشتے محتاج ہے نور کے، شیطان محتاج، جنات محتاج ہے آگ کا۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ بنتا ہے پالنے والے بس وہ کون سے ایسے پاکیزہ وجود ہے جو خلقت کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی شے کی ہونا ڈنکے کی چوٹ پر سرور کائنات نے فرمایا حدیث کے جملے، محمد اولو ما خلق اللہ، کچھ نہ تھا، ہم تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ یا علی انتا و انا من نور واحد۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، حوالہ جا کر دیکھیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، مسلمانوں کی ہدایت والی کتاب میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدو لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
اللہ کا ارادہ یہ ہے وہ اپنے نور کو تمام کرے گا، اور کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنی افواہ ہے یعنی اپنی پھوکوں کے ذریعے سے اس کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ نور کا تمام ہونا کافروں کو گرا ہی کیا نہ گزرے۔ صادق آل محمد سے جب کسی سائل نے سوال کیا مولا بلا کس میں اتنی جرت اور اتنی سخت کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا سکے، مولا نے فرمایا کتاب اصول کافی باب حجہ، مولا نے فرمایا اس آیت میں نور سے مراد نور الہی نہیں، لیکن وہ جو نور ہے وہ اللہ سے جدا بھی نہیں، وہ اللہ کی چاہت سے اللہ کے نظام خاص سے خلق ہوا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نور نہیں ہے لیکن اللہ سے دور بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنے اس نور کو تمام کرے گا، وہ نور ہم آل محمد کا ہے۔ یہی تو وجہ بنی، یہی تو سبب بنا، یہی تو علت ٹھہری کہ جب اللہ نے انہیں خلق کیا اور مالک و مختار بنایا، مستقل وہی تھا، انہیں بنایا عطا خاص سے، رحمت خاص سے، چاہت خاص سے، مشیت خاص سے یعنی نور خاص سے، اختیار دے دیا، اختیار دے دیا۔ میں تاریخ کے بہت بڑے بڑے واقعات لفظوں میں پرو کر آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں اور گفتگو کو چار چاند لگانے لگا ہوں اپنے اس آنے والے مطلب پہلے کچھ بنایا نہیں کہ ان سے ان سینے سے کبھی آفتاب کو بنایا کبھی مہتاب کو بنایا۔ حدیث کے جملے کیوں رسول خدا کے ایک اشارے سے سورج رسول خدا کے ایک اشارے سے چاندوں بار گئے ابو الفضل عباس علم نسبت سے نام سے یہ امام بارگاہ قائم اور دائم ہے اور اس غرض سے بھی لیکن ہم بتائیں ہم نے اس کو استاد جبرائیل جانا، ہم نے اس کو صاحب ذوالفقار جانا، ہم نے اس کو باب مدینۃ العلم جانا، ہم نے اسے صاحب منبر خطیب سلونی جانا، ہم نے اس کو مصباح الہدی جانا، ہم نے اس کو منار الدجا جانا، ہم نے اس کو مشکل کشا پہچانا، ہم نے اس کو مظہر العجائب والغرائب جانا، ہم نے اس کو برج نما جانا، ہم نے اس کو نیر کعبہ جانا، ہم نے اس کو ساقی کوثر جانا، ہم نے اس کو متاع رب جلیل جانا، ہم نے اس کو کلمت الرحمن جانا، ہم نے اس کو مفسر قرآن پہچانا، ہم نے اس کو سلطان انس والجن جانا، ہم نے اس کو قاتل قاسطین مارقین اور ناقصین جانا، ہم نے اسے ید اللہ بھی سمجھا، ہم نے اسے عین اللہ بھی سمجھا، ہم نے اسے لسان اللہ بھی سمجھا، ہم نے اسے جنب اللہ بھی سمجھا، ہم نے اسے دوش پیمبر کا سوار بھی سمجھا، ہم نے اسے شان رسول آن رسول فخر رسول جانا، ہم نے اسے قائد الغر المحجلین جانا، ہم نے اسے امام المتقین جانا، ہم نے اسے امیر المومنین جانا، ہم نے اسے بلا فصل خلیفت رسول جانا، اور یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا، منبر خدیر پر پہنچا تو مولا بنا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا حسین آقا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جہاں کہیں بھی عزادار موجود ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے پھر بھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لہذا فاتح خیبر علی کے لال نے بت شکن علی کے جانشین نے اپنے بابا کی سنت پر عمل کیا. علی نے چونکہ شائبہ پیدا ہونے لگا، اشتباہ ہونے لگا، نصیری یہ سمجھنے لگا جو سورج پلٹائے وہ خدا، جو ٹھوکر سے مردے کو جلائے وہ خدا، جو رزق کو تقسیم کر دے وہ خدا، جو ممبر پر سلونی کا دعویٰ کر دے وہ خدا، جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو وہ خدا. علی نے سر کو سجدے میں رکھ کر بتلا دیا عبد ہوں معبود نہیں، مخلوق ہوں خالق نہیں. حسین نے بھی جب صبر کے اعلی مرتبے کو دکھلا دیا، حسین نے میں مقام مصائب میں نہیں ہوں، مصائب کے سینے سے فضیلت کا موتی نکال کر ہدیہ کرنے لگا ہوں. حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں دیار خیر غربت کے عالم میں جب جوان کے لال سے برچھی کو کھینچ لیا، حسین نے جب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں پھر کہہ رہا ہوں مقام مصائب میں نہیں ہوں، مصائب کی منزل آگے ہے، لیکن حسین نے تپتے ہوئے ریگستان کربلا کو کربلا معلی بنا دیا. حسین نے ایک احسان یہ کر دیا، امت کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ علی کی طرح حسین بھی خدا ہے. حسین نے وقت آخر تپتے ہوئے صحرا میں، صحرائے کربلا میں سجدہ کر کر بدلا دیا کہ میں عبد ہوں معبود نہیں، میں مخلوق ہوں خالق نہیں. مگر اسی حسین نے جس نے سر کو سجدے میں رکھ کر کہا میں خدا نہیں، اسی حسین نے سر کٹوا کر نیزے پہ جا کر قرآن کو پڑھ کر کہہ دیا مگر میں تم جیسا. میں اس جیسا بھی نہیں. شہزادیہ آپ سے راضی ہوئی. اب یہ خطابت نہیں ہے، آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں. ہر ایک تفریق اور تعصب کو دور رکھتے ہوئے برائے حسین یکجا ہوئے ہیں. ایسا کون ہے؟ جو ہے بس حسینی ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ داغ ماتم حسین کی صداؤں میں نقش کر سکیں، آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے سکے. آپ جانتے ہیں آپ کا یہاں آنا اور تڑپ کر بے چین ہو کر ہائے حسین کہنا، حسین مولا پر رونا کیا ہے؟ در حقیقت ایک شکستہ پہلو والی ماں کی حسرت کو پورا کرنا ہے. ایک شکستہ پہلو والی ماں، وہ ماں جو حسین کی ماں ہے، اس حسین کی ماں کا بڑا مان تھا، ارمان تھا، بابا جب آپ نہ ہوں گے میں نہ ہوں گی، علی نہ ہوں گے حسن نہ ہوں گے، بابا کون میرے حسین پر پہنچ گئے، آمادہ ہو گئے. آج شب چہلم ہے، آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا، آج میں بھی کھل کر پڑھوں گا، آج آپ بھی کھل کر پرسہ پیش کیجئے گا. اس لیے کہ ممبر سے جملے کہہ رہا ہوں، آپ فرش عزا پر بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہیں. خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی آپ کو معلوم کہ اگلے برس ہم ہوں گے یا نہیں. بچے جو اگلے برس تو پھر ہم ہیں اور یہ غم ہے، نہیں تو اے مادر حسین اپنا پھر یہ پرسہ آخر ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بابا کون ہوگا؟
فکر نہ کر بیٹا، اللہ خلق کرے گا، قدرت خاصہ سے خلق کرے گا، ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جو اپنے غم کو بھلا کر تیرے حسین کا غم سنیں گے۔ شہزادی نے آپ کے لیے کیا کہا؟ وعدہ کیا، کہا بابا جو میرے ارمان کو پورا کرے گا، بابا بابا جو زہرا کی حسرت کو پورا کرے گا، بابا بابا جو میرے حسین میرے لال پر روئے گا، بابا بابا میں زہرا وعدہ کرتی ہوں جنت میں نہ جاؤں گی جب تک اپنے حسین پر رونے والوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ آپ کے پرسے قبول کرے۔ شب چہلم کی مجلس ہے، خبر ملی حکم آزادی ہوا ہے، بیمار کربلا آئے پھوپھی اماں، ملعون کہتا ہے بابا کا خون بہا لے لیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں آپ کو آزاد کر دیں۔ خون بہا کا سننا تھا، زخم شری قتل حسین، اور کہا بھتیجے پہنچا دے کلام میرا یہ پیغام، یزید تو کس کس کا خون بہا دے گا کہ تم میرے ماں جائے کہ کیا تو اس یتیمہ جس کے رخسار زخمی، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جس کے جسموں پر اجر رسالت کے نشان تازیانب کی صورت میں، جس کا دامن جلا ہوا، کیا تو اس کا خون بہا دے گا؟ وقت آیا، شہزادی نے کہا ملعون سے کہو کہ ہم اپنے شہداء پر پہلے ماتم کریں گے، ماتم قدا بنایا جائے، ہم ماتم قدا میں میں مصیبت پڑ رہا ہوں، آپ سے سن رہے ہیں، آپ سن کر مطمئن ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، یا حسین کہہ رہے ہیں، آنکھ آپ نے سنا ہے دیکھا تو نہیں، کیا گزری ہوگی۔ قبر سکینہ سے ودا لیا، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے ودا کیا ہوگا، رباب کی گود بھی اجڑی، رباب کی مانگ بھی اجڑی، رونے والوں رباب کا سہاگ بھی اجڑ گیا، رباب کی گود بھی اجڑ گئی، ارے گود کا پالا ایک ریگستان کربلا میں سوتا، رباب کی ایک گود کی بلی زندان کے اندھیرے میں۔ تبرکات ملے، تبرکات میں وہ ردائیں جن کو نجس ہاتھوں نے لوٹا، گوشوارے ملے، چلا ہوا جھولا ملا، شہداء کے کٹے ہوئے سر ملے۔ خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے، جملے سک ہو جائے مجھے معاف کر دینا۔ کائنات میں تمہارا مظلوم مولا بیمار کربلا وہ واحد امام ہے جس نے اپنے باپ کی قبر کو 2 مرتبہ کھودا، ایک مرتبہ قبر حسین کھودی ہے سجاد نے۔ سنیں گے جملے، اس وقت کہ جب باپ کا سر بریدہ لاشا تپتے ہوئے صحرائے کربلا میں تیروں کے آسمان پر معلق تھا،
تبرکات حسینی لوٹ لیا گیا. ارے کوئی لگین آ کر انگشتری لے گیا، کوئی آ کر کمر بند لے گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. سجاد نے اپنے باپ کی قبر کھودی ہے 13 محرم، اور ایک قبر کھودی ہے دوبارہ اپنے بابا کی روز چہلم. لیکن اس سے پہلے اگر یہ جملے نہ پڑھے تو آج کی مجلس کا حق ادا نہ ہوگا. آیا ہے وہ قافلہ جو کربلا سے گیا تھا تو اس مظلومیت کے ساتھ سروں پر ردا نہ تھی، ہاتھ پسے پش بنے ہوئے تھے، بے کجاوہ اونٹوں پر سوار حسین کی بہنیں آ گئی روز چہلم. جسموں پر تازیانوں کے نشان ہے، دل چھنی چھنی ہے. نامحرموں کے مجمع سے آ گئی ہیں وہ علی و بطول کی بیٹیاں، جن کو آسمان نے سورج نے کھلے سر نہ دیکھا، بلوائیوں کے ہجوم سے ہو کر آ گئی ہے. آخری منزل ہے، مجلس تمام ہونے لگی ہے. ایک مرتبہ جب پہنچی ہے سیدانیہ، زخم تازہ ہوئے، کسی بی بی کو اپنا کوئی لال یاد آیا، کسی ماں کو اپنے بیٹے کا تڑپنا، چیخنا، چلانا یاد آیا، کسی ماں کو اپنے بیٹے کے ارے گھوڑوں کے رسوموں کے نیچے کچلنے کا منظر، کسی بہن کو بھائی کے بازو چھیدنے کا منظر، اور کسی بہن کو نشیب میں گلائے حسین. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. آخری جملے، اللہ آنکھوں سے نکلنے والے ان پرسوں کو قبول کرے، آنسوؤں کو قبول کرے. ہو گئی مجلس تمام، ہو گیا گریہ قبول. میرا دل کہتا ہے ایک وقت وہ ضرور آیا ہوگا جب حسین کی بہن آ کر کہا ہوگا، بھیا میرے ماں جایا اٹھ ذرا دیکھ تو صحیح، زینب آئی ہے، بھیا تیرا دین بچا کر لائی ہے، بھیا اپنی اس بہن کو معاف کر دیجیے جو تو نے مجھے عصر عاشور امانت دی تھی. وہ سکینہ پہلو مصیبت کے آ گیا، مصیبت کے اس منزل کو جسے قیام اپنے آپ کو قبر غازی پر گرایا ہے اور خوب روئے ہیں اور کہا گئے چچا آپ کا امتحان کم نہ تھا لیکن سجاد کا بھی امتحان کم نہ تھا. رونے والوں سنو گے کیوں؟ اس لیے اللہ آپ کی راہوں پر رحم کرے، اللہ آپ کی سراہوں پر رحم کرے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے، اللہ آپ کے ماتم کو قبول کرے. اس لیے کہ مولا سجاد نے کہا اے چچا وہ منظر جو آپ نوکے نیزہ سے دیکھ نہ سکتے تھے، آپ کا سر زمین کربلا، آپ کا سر زمین کوفہ، آپ کا سر زمین شام پر گر جاتا، زمین کی زینت بن جاتا تھا. آپ زینب کلثوم کے کھلے سر کو نہ دیکھ لے. آخری منزل مولا سجاد نے اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھ لیجئے گا، نہیں تو آنکھوں کو بند کر کے یا حسین کہہ دیجئے گا. جانتے ہیں کیوں آپ کے وقت کے امام نے یہ جملے کہے؟ میں اپنے دادا حسین کی مظلومیت پر آنسو نہیں خوب بہاتا ہوں، تمہارا امام خوب بہاتا ہے حسین کی مظلومیت پر. سنو گے کیوں؟ اس لیے کہ سجاد تنہا نہ آئے تھے، سفر سوغات لائے تھے، کٹے ہوئے سروں کو لائے تھے، ان سروں کو لائے تھے جو نوکے نیزہ پر بلند نہیں، نوکے نیزہ کی انی میں پھنسائے جاتے، ان سروں کو لے کر آئے.
جن میں سر حسین بھی۔ مولا سجاد نے پھر سے قبروں کو کھودا ہے، چچا عباس کی قبر کو کھودا، گنج شہداء کی قبر کو کھودا، بابا حسینی کی قبر کو کھودا، لیکن عجیب فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ مولا سجاد نے آخری جملے کو گئی مجلس تمام، نہ میرے اندر اب طاقت ہے، نہ آپ کے اندر اب حوصلہ ہے، اس لیے کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے۔ رونے والوں، سجاد نے جب سروں کو دفنایا ہے نا، جب چچا عباس کی قبر کو کھودا ہے سر دفنانے کے لیے، تو گلے تک کھودا ہے۔ گلے تک کیا سن رہے ہو؟ چچا عباس کی قبر کو کھودا ہے، گلے تک سر عباس کو دفنایا ہے، قبر کو تمام کیا ہے، گنج شہداء کی قبروں کو کھودا ہے اور گنج شہداء کے سروں کو دفنایا ہے، لیکن گنج شہداء کی قبر کو کھودا ہے گلے تک، گلے تک، گلے تک، لیکن جب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے، کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بیمار کربلا نے، زخمی پشت والے سجاد نے اپنے باپ حسین کی قبر کو کھودا ہے، تو حسین کی قبر کو گلے تک نہیں، سینے تک، سینے تک کیا سن رہے ہو؟ سینے تک کھودا ہے۔ میں نے بہت سوچا آخر کیا وجہ ہے؟ ارے سب کی قبر کھودی گلے تک، حسین کی قبر کھودی سینے تک۔ میں نے بہت سوچا، اس نتیجے پر پہنچا اگر صرف سر حسین دفنانا ہوتا تو حسین کی قبر کو گلے تک کھودتے، ارے اس کا بھی تو سر دفنانا تھا جو حسین ماتا حسین کے سینے پر آرام کر رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے، علی اصغر کے ننھے سے سر کو سینہ حسین پر رکھ کر منہ کو پیٹ کے کہا، اصغر، حسین، اے بابا، الوداع، 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 اے بابا الوداع۔ اللہ 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 وسیان ظلم ایام منقلب ہی ینقلب ہوں۔ پہلنے والے تجھے واسطہ ہمارے اس مختصر سے پرسے کا، پہلنے والے تجھے واسطہ حسین کی مظلومیت کا، جس کی آج چہلم کی مجلس ہے، مالک مالک ان آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ مظلوم کربلا کا، اور مالک مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب ہو، مرنے کے بعد صاحب کربلا بادشاہ مولا حسین کی شفا سے بہرمند فرما، اس پرسے کو قبول فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، مصیبتوں سے رہائی عطا فرما۔ خدا داد مملکت پاکستان اور دیگر مقدس مقامات کی حفاظت تو نابود فرما۔ میرے مالک ہمارے سینوں میں بہت سی دعائیں ہیں، ان کو مستجاب فرما، جن کے لیے فاتحہ میں نے پڑھوائی ہے مجلس کے ابتدا میں۔ میرے مالک بشمول ان تمام مرحومین اور جملہ تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ مالک ایام عزاداری ہیں، ہمارے عزادار و عزادار کی حفاظت فرما، مقصد کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پیغام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ظالم سامراجی طاقت امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کو ذلیل و رسوا فرما۔ مالک جہاں کہیں بھی مجاہدین ہیں، چاہے وہ پاکستان، ایران، کہیں بھی ہوں، میرے مالک ان کو سر بلندی عطا فرما۔ اس مجلس کے انعقاد میں جس مومن نے جس اعتبار سے بھی حصہ ڈالا ہے، اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرے مالک اس مقدس بارگاہ جہاں شہزادی کے قدم آ گئے ہیں، فرش ادا بچھانے پر مظلوم کربلا آ گئے ہیں، اور بیمار کربلا کے ساتھ وقت امام بھی آ گئے ہیں، میرے مالک اس بارگاہ کو اپنی طرف سے خاص سلامتی اور رحمت عطا فرما، دن دگنیا چگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی عزادار یہاں موجود ہیں،
باہر موجود ہیں، اندر موجود ہیں، پس پردہ جو مومنات موجود ہیں، میرے مالک سب کو ہر طرح کی مصیبت وباؤں سے آسمانی اور عرضی سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ایمان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، قلب مطہر امام کو ہم سے خوشنودی، ہم سے راضی فرما، آخری کہیے گا میرے مالک مرنے سے پہلے وہ وقت بھی دیکھنا نصیب فرما جب یہی مجلس ہو، شب چہلوں کی مجلس ہو، بس فرق اتنا ہو جگہ کربلا ہو، حسین کے روزے میں اس مجلس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ماتم حسین، ماتم مظلوم کربلا۔ حی علی